آڈیو کلپ نمبر 62 انشاءاللہ اس آڈیو کلپ میں آپ قرآن پاک کی آیت نمبر 184 یعنی 184 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: گنتی کے چند دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم جانو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے فرض روزے گنتی کے دن ہیں، یعنی صرف رمضان کا ایک مہینہ ہے جو 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا، لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ ذہن میں رکھو کہ جس رب عز و جل نے تمہیں 11 ماہ کھلایا پلایا، وہ اگر ایک ماہ صرف دن کے وقت کھانے پینے سے منع فرما دے، اور اس فاقے میں بھی تمہارے جسم و روح، ظاہر و باطن، دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو تو ضرور اس کی اطاعت کرو۔ فمن كان منكم مريضا، تو تم میں جو کوئی بیمار ہو، تفسیر صراط الجنان میں ہے حیض و نفاس والی عورت کو تو روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں، وہ تو بعد میں قضا کرے گی۔ اس کے علاوہ بھی چند افراد ہیں جنہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ آیت میں بطور خاص بیمار اور مسافر کو رخصت دی گئی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ سفر سے مراد 3 دن کی مسافت یعنی 57.5 میل یعنی 92 کلومیٹر ہے۔ اس سے کم سفر ہے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ مریض کو بھی رخصت ہے کہ جبکہ اسے روزہ رکھنے سے مرض کی زیادتی یا ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو تو یہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں ممنوع ایام کے علاوہ اور دنوں میں روزہ رکھ لے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ مریض کو محض زیادہ بیماری کے یا ہلاکت کے صرف وہم کی بنا پر روزہ چھوڑنا جائز نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ کسی دلیل یا سابقہ تجربے یا کسی ایسے طبیب کے کہنے سے غالب گمان حاصل ہو جو طبیب ظاہری طور پر فاسق نہ ہو۔ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا فدیہ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے شیخ فانی یعنی وہ بوڑھا جس کی عمر ایسی ہو گئی کہ اب روز بروز کمزوری ہوتا جائے گا، جب وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو، یعنی نہ اب رکھ سکتا ہے اور نہ آئندہ ہی اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہو کہ روزہ رکھ سکے، اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ نہ رکھے، اور ہر روزے کے بدلے فدیے کے طور پر نصف سا یعنی 80 گرام کم 2 کلو گندم یا اس کا آٹا دے دے یا اس کی قیمت دے دے، اور اگر فدیہ جو سے دینا ہو تو گندم سے دگنا دینا ہوگا۔ یہ بھی یاد رہے کہ اگر فدیہ دینے کے بعد روزہ رکھنے کی قوت آ گئی تو روزہ رکھنا لازم ہو جائے گا۔ مسئلہ: اگر کوئی شیخ فانی غریب و نادار ہو اور فدیہ دینے کی قدرت بھی نہ رکھتا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ فدیے کی مقدار تو مخصوص ہے، لیکن اگر کوئی زیادہ دینا چاہے تو بخوشی دے سکتا ہے، جتنا زیادہ دے گا اتنا ہی ثواب بڑھتا جائے گا۔ جیسے بعض صحابہ کرام نے نماز کے خشوع و خضوع میں فرق پڑنے پر پورا باغ صدقہ کر دیا۔ یہاں یہ بھی مسئلہ یاد رہے کہ مسافر و مریض کو روزہ نہ رکھنے کی اگرچہ اجازت ہے، لیکن زیادہ بہتر و افضل روزہ رکھنا ہی ہے، جیسا کہ آیت کے آخر میں فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ روزے کے طبی فوائد۔ طبی لحاظ سے روزوں کے بے شمار فوائد ہیں، ان میں سے 6 فوائد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، روزہ رکھنے سے معدے کی تکالیف اور اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور نظام ہضم بہتر ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، روزہ شوگر لیول، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر میں اعتدال لاتا ہے اور اس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ نہیں رہتا۔ نمبر 3، روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے دل کو انتہائی فائدہ مند آرام پہنچتا ہے۔ نمبر 4، روزے سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ نمبر 5،
روزہ رکھنے سے موٹاپے میں کمی واقع ہوتی اور اضافی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، روزہ رکھنے سے بے اولاد خواتین کے ہاں اولاد ہونے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ روزے کی برکت سے شفا ملی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، ابھی چند سال ہوئے ماہ رجب میں جب حضرت والد ماجد قدس سرہ شریف خواب میں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا اب کی رمضان میں مرض شدید ہوگا، روزہ نہ چھوڑنا۔ ویسا ہی ہوا اور ہر چند طبیب وغیرہ نے کہا، مگر میں نے بحمدہ تعالی روزہ نہ چھوڑا اور اسی کی برکت نے بفضلہ تعالی شفا دی کہ حدیث میں ارشاد ہوا ہے سومو تصحو، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔